السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے، اور درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ یہ کتاب کا 16واں درس چل رہا ہے اور اس کا تعلق اسلامی آداب سے ہے۔ گزشتہ روز ان آداب کا تذکرہ ہوا تھا جن آداب کا تعلق سلام سے ہے، سلام کہنے سے ہے، اور آج کے درس میں دوسرے ادب کا تذکرہ ہوگا۔ اس کے بارے میں کتاب کے مؤلف کہتے ہیں والبشاشہ، کہ اسلامی آداب میں سے یہ ہے کہ جب آپ اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملیں تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، آپ کا چہرہ کھل رہا ہو، آپ کے چہرے پہ غصہ نہ ہو، بھائی کے لیے محبت آپ کے چہرے پہ نظر آ رہی ہو۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، جناب جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے پاس آنے سے روک دیا ہو، کوئی پابندی لگائی ہو، اور جب بھی آپ نے مجھے دیکھا، جب بھی آپ کی نگاہ مجھ پہ پڑی تو آپ مسکرا اٹھے، آپ نے تبسم فرمایا، مسکراہٹ کا اظہار فرمایا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے اپنی امتیوں سے، اور یہی انداز ہونا چاہیے میرا اور آپ کا اپنے مسلمان بھائی سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہو کر بھی تمام نبیوں کے امام ہونے کے باوجود عام امتی کے لیے مسکراتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مسکراہٹ کا اظہار کیا کریں، بلکہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکراہٹ کا اظہار صدقہ ہے۔ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے سامنے مسکرائے اور اچھے چہرے کے ساتھ اسے ملے تو یہ تمہاری طرف سے اس پہ صدقہ ہے، یعنی کہ اس پہ اجر و ثواب ملے گا، نیکی ملے گی۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو اسے حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ آپ نے ایک مسجد بنائی بہت بڑی، اور پھر اعلان ہوا کسی اور مسجد کے بارے میں اسی دن، اسی مہینے، اسی سال یا آئندہ سال، کہ وہاں پہ ایک اینٹ کی ضرورت ہے۔ تو آپ دل میں سوچے میں نے تو بہت بڑی مسجد بنائی ہے، ایک اینٹ کا کیا فائدہ؟ نہیں، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانیں، معمولی سی معمولی نیکی کو بھی کرنے کی کوشش کریں، روز قیامت آپ ایک ایک نیکی کے محتاج ہوں گے۔ فرمایا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگر اپنے مسلمان بھائی کے سامنے اس حالت میں آؤ کہ تمہارا چہرہ کھلا ہوا ہو، تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، تو یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی حاصل کرو، اسے معمولی نہ جانو، اسے حقیر نہ جانو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمان بھائی سے جب ملنا
تو آپ کو دیکھ کے اس کے دل میں خوشی داخل ہو، آپ کو دیکھ کر اس کی پریشانی دور ہو جائے. یہ ہے بشاشت جس کا شریعت حکم دیتی ہے، شریعت جس کی ترغیب دیتی ہے. اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وَالْأَكْلُ بِالْيَمِينِ وَالشُّرْبُ بِهَا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا اور دائیں ہاتھ سے پانی پینا. وَالتَّسْمِيَةُ عِنْدَ الْإِبْتِدَاءِ، کھانے کے شروع میں اللہ کا نام لینا. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عِنْدَ الْفَرَاغِ، جب کھانا کھا لیں تو اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا. یہ بھی اسلامی آداب میں سے عظیم ترین آداب ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینی، جب تم میں سے کوئی چیز کھانے لگے تو دائیں ہاتھ سے کھائے. وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، جب تم میں سے کوئی چیز پینے لگے تو اپنے دائیں ہاتھ سے پیے. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبْ بِشِمَالِهِ، بائیں ہاتھ سے کھانے والوں، بائیں ہاتھ سے پانی پینے والوں، یاد رکھو یہ شیطان کا کام ہے. بائیں ہاتھ سے چیزیں کھانا، بائیں ہاتھ سے کوئی چیز پینا، یہ شیطان کا کام ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. افسوس ہوتا ہے کہ آپ جیسے لوگ جو نماز پڑھنے والے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، آپ میں سے بھی کئی ایک مسجد نبوی میں بیٹھ کے، درس میں بیٹھ کے بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے ہوتے ہیں. تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کو پتہ ہی نہیں مکہ کسے کہتے ہیں، مدینہ کسے کہتے ہیں، حج کس چیز کا نام ہے اور عمرہ کھانے والی چیز ہے، پینے والی چیز ہے، جن کو یہ پتہ ہی نہیں ان کا کیا حال ہوگا. تو میرے بھائی اس لیے جب بھی کوئی چیز کھائیں کس ہاتھ سے کھائیں، اور جب بھی کوئی چیز پیئیں کس ہاتھ سے. اور آپ کا بیٹا بھی یہی کچھ کرے، آپ کی بیگم بھی یہی کچھ کرے، انہیں بھی عادت آپ نے ڈالنی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صاحب بائیں ہاتھ سے کوئی چیز کھا رہے تھے، پی رہے تھے. آپ نے کہا دائیں ہاتھ سے کھایا پیا کرو. وہ کہنے لگا جھوٹ بولتے ہوئے کہ میرا دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا. آپ نے فرمایا پھر نہ ہی کرے. اس کے بعد اس کے دائیں ہاتھ نے کبھی کام نہیں کیا، جھوٹ بول رہا تھا. تو اس لیے میرے بھائیوں دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کریں اور دائیں ہاتھ سے پانی پیا کریں. اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ کھانے کے آغاز میں پانی پینے سے پہلے، کوئی چیز پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں. امام بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر بن ابو سلمہ بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہما. عمر بن ابو سلمہ کون ہیں؟ ام سلمہ کے بیٹے ہیں. ام سلمہ کون ہیں؟ کسی اداکارہ کا نام لوں پھر؟ اگر کسی انڈین گلوکار کا نام لوں تو میرے خیال میں اکثر لوگوں کو جواب آتا ہوگا، لیکن میں نام لے رہا ہوں صحابہ کرام کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے، اور یہ ہمیں نہیں آتے، افسوس کا مقام ہے. ام سلمہ کون ہیں؟ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ آپ کی بیوی میری اور آپ کی کیا لگتی ہیں؟ ہماری ماں ہیں. ام سلمہ کے بیٹے ہیں عمر. ام سلمہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شادی بعد میں ہوئی ہے. پہلے ابو سلمہ کی یہ بیگم تھی. ابو سلمہ جب فوت ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو یہ دعا سکھائی، جس دعا کا مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ جو میرے اوپر مصیبت آئی ہے میں اس پہ صبر کرتی ہوں، مجھے اجر و ثواب دینا، اور جو چیز تو نے مجھ سے لے لی ہے اس کے بدلے میں اس سے بہتر دینا. اللہ نے کیا لیا تھا؟ جی خاوند لیا تھا. خاوند کا نام ابو سلمہ، خاوند کا نام
آپ نے یہ دعا سکھائی. ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مان کر میں نے یہ دعا پڑھ تو دی، لیکن دل میں سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون ملے گا، ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا. دعاؤں میں کتنی طاقت ہے، کتنی قوت ہے کہ ام سلمہ کہہ رہی ہیں بظاہر مجھے ابو سلمہ سے بہتر کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہ یقین کرتے ہوئے دعا پڑھ دی. تو پھر ام سلمہ کو نکاح کے لیے پیغام کس نے بھیجا؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ام سلمہ پریشان ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا خاوند کہاں ملے گا، لیکن ساتھ ہی اپنی اس اولاد کی فکر ہے جو پہلے خاوند سے ہے، ان کا کیا بنے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد کو توجہ نہ دے سکوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سارے اشکالات دور کیے اور پھر ان سے نکاح کیا. تو عمر بن ابو سلمہ ام سلمہ کے وہ بیٹے ہیں جو کس خاوند سے ہیں؟ ابو سلمہ سے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر تربیت تھا، آپ کی گود میں تھا، آپ کے گھر میں تھا، آپ مجھے پال رہے تھے، آپ میری پرورش کر رہے تھے، آپ میری تربیت کر رہے تھے. میں ایک دفعہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، وہ پیالہ جس میں کھانا تھا اس میں میرا ہاتھ کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، کبھی یہاں سے کھانا لیتا کبھی وہاں سے لیتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہ بیٹا اللہ کا نام لے کر کھانا کھایا کرو. کس کا نام لے کر؟ یعنی کہ بسم اللہ پڑھ کر. وکل بیمینی کا، جب بھی کھانا کھاؤ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وکل مما یلیکا، اور کھانا پیالے میں سے، پلیٹ میں سے، ٹرے میں سے. کہاں سے کھانا ہے؟ اس جگہ سے جو آپ کے سامنے ہے، آپ کے آگے ہے. دوسرے کے سامنے سے کھانا نہیں اٹھانا، کھانا وہاں سے لینا ہے. ٹرے کا وہ حصہ، پیالے کا وہ حصہ، پلیٹ کا وہ حصہ جو آپ کے سامنے ہے، آپ کے قریب ہے، وہاں سے کھانا لیں. یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آداب سکھا رہے ہیں. کتنا عظیم دین ہے ہمارا، کتنے عظیم نبی ہیں ہمارے. کھانے پینے کے آداب سکھائے، پیشاب پخانے کے آداب سکھائے، سونے کے آداب سکھائے، اٹھنے کے آداب سکھائے، بیگم سے تعلقات قائم کرنے کے آداب سکھائے. کون سا وہ حصہ ہے جس حصے میں اسلام نے ہماری رہنمائی نہیں کی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اس جگہ سے کھاؤ جو تمہارے سامنے ہے. ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ جب کوئی لقمہ گر جائے تو آپ اسے اٹھا لیں اور اس پہ جو مٹی وغیرہ لگی ہے اسے دور کر دیں اور پھر وہ لقمہ کھا لیں. ہو سکتا ہے کہ کھانے کی برکت اسی لقمے میں ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا کھاتے تھے، کھانا اگر پسند نہ آتا تو آپ کھانے کے بارے میں برے الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے، کھانے پہ کوئی عیب نہیں لگاتے تھے. پسند آ جاتا کھا لیتے، پسند نہ آتا تو معذرت کر لیتے، لیکن کھانے کے بارے میں غلط الفاظ آپ استعمال نہیں کرتے تھے. ایسے ہی آپ کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے کہ جب آپ نے کھانا کھا لیا ہے اور آپ کی انگلیوں پہ کھانا لگا ہے تو کیا کریں؟ اپنی انگلیوں کو چاٹ لیں. ہو سکتا ہے کھانے کی برکت اسی کھانے میں ہو جو آپ کی انگلیوں پہ لگا ہے. تو شریعت یہاں پہ ہمیں بتا رہی ہے کہ کھانے کے کیا آداب ہیں. اور آخری ادب والحمدللہ عند الفراغ، کہ جب کھانا کھانے سے فارغ ہوں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، الحمدللہ کہیں. اب الحمدللہ کن الفاظ میں کہنا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سے الفاظ ثابت ہیں. ان میں سے ایک دعا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ سے کھانا کھانے کے بعد کی بہت سی دعائیں ثابت ہیں، کوئی دعا پڑھ لیں. ایک دعا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
امام ابن ماجہ، امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھا لے تو یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. یہ دعا پڑھنے سے اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایک کھانا کھایا ہے اور ایک دعا پڑھ کے پہلے گناہ بخشوا لیں. اللہ سے کھانا بھی لیا، حمد و ثنا بیان کر کے اپنی پہلی غلطیاں جو ہیں وہ بھی معاف کروا لیں. دعا کتنی عظیم ہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، میں اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس اللہ نے مجھے یہ کھانا کھلایا ہے. کھانا دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ قبروں والے بابے نہیں ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں وہ کھانا نہیں دیتے. رزق دینے والا وہ اللہ ہے جو ازل سے ابد تک زندہ ہے، زندہ تھا، زندہ رہے گا. رازق وہ ہے، داتا وہ ہے، غریبوں کو نوازنے والا غریب نواز وہ ہے، مشکلات میں کام آنے والا، مشکلات میں جس کو پکارا جائے وہ غوث اعظم وہ ہے. قبر والوں کا احترام کیجئے، لیکن مشکل کشا کہنا، حاجت روا کہنا، مختار کل کہنا، انہیں مشکل اوقات میں پکارنا اور ان سے دعائیں کرنا، یہ سب چیزیں توحید کے منافی ہیں. انسان کو توحید سے نکال کر اسلام سے خارج کر کے دائرہ کفر و شرک میں داخل کر دیتی ہیں. تو کھانا کھانے کے بعد اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں جس نے کھانا دیا. ہاں کما کر آپ لائے یہ ہم مانتے ہیں، آپ نے محنت کی، گھر سے نکلے، مزدوری کی، دکان پہ بیٹھے، آفس میں گئے، لیکن یہ سارے اسباب تھے، ورنہ دراصل رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو دکان پہ سارا دن بیٹھتے ہیں، مکھیاں مار کر واپس آتے ہیں، کوئی گاہک نہیں آتا. کتنے ہی لوگ ہیں جو بڑے زور و شور سے دکان کا افتتاح کرتے ہیں، سال کے بعد دکان بند کرنا پڑتی ہے. گاہک لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور کتنے ہی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ کاروبار چل رہا تھا، لیکن جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، مارکیٹیں ختم ہو گئیں، ہاسپٹل ختم ہو گئے، قتل و غارت ہو رہی ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، رزق اٹھا لیا گیا ہے. اس لیے یقین مانیے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، اس میں آپ کے ہنر کا کمال نہیں ہے. ورنہ قارون بھی کہا کرتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو میرے پاس مال ہے یہ میرا ہنر ہے، میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے. آج کے الفاظ میں کہوں تو آپ کہیں گے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، مجھے کاروبار کرنا آتا ہے، مجھے کمانا آتا ہے. نہیں میرے بھائی، رزق دینے والا اللہ ہے. اسباب اختیار کرنے چاہیے، اسباب اختیار کرنا شریعت کے عین مطابق ہے، لیکن بھروسہ اسباب پہ نہیں ہے، بھروسہ اس رب پہ ہے جو اسباب کا بھی رب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بدر کی لڑائی کے لیے گئے، 313 صحابہ کرام کو لے کر گئے، جو اسلحہ میسر تھا وہ لے کر گئے. یہ اسلحہ اسباب میں سے ہے، یہ 313 لوگ اسباب میں سے ہیں، لیکن بھروسہ 313 پہ نہیں ہے، 313 کے رب پہ ہے. بھروسہ اسلحے پہ نہیں ہے، اسلحے کے رب پہ ہے. رب چاہے گا تو اسلحہ چلے گا، رب چاہے گا تو یہ 313 لوگ اللہ کی راہ میں صحیح معنوں میں لڑنے کا حق ادا کر سکیں گے، ورنہ نہیں. تو اس لیے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، میں اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس نے مجھے کھانا کھلایا، جس نے مجھے رزق دیا، من غیر حول منی ولا قوہ، اس رزق میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میری کوئی قوت نہیں ہے، یہ سارے کا سارا اللہ کا فضل و کرم ہے. یہ وہ اسلامی آداب ہیں جنہیں اپنانا چاہیے. اور آج زیادہ تر ان آداب کا تذکرہ ہوا جن کا تعلق کھانے پینے سے ہے، پھر اور بھی آداب ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوتا رہے گا.